आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो इंडिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता हफ्ते से हम आपको बता रहे हैं पंजाब के अस्पतालों की, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल उस पस मंज़र में कि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में हुकूमत पंजाब अपनी तारीख के सबसे बड़े मंसूबे पर काम कर रही है, जिसके ज़रिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं ऑरेंज लाइन के हवाले से। ये जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हो सकता है कि इसकी इम्पोर्टेंस हुकूमत पंजाब के नज़दीक दूसरे मामलात से कहीं ज़्यादा हो, लेकिन बहरहाल पंजाब में जो दूसरे इलाके हैं लाहौर के अलावा भी और खुद लाहौर के अंदर भी बाज़ ऐसे मसाइल हैं जो कि शायद एक आम आदमी के लिए, कि गरीब पंजाब के शहरी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो इस ऑरेंज लाइन से। हमने आपको तफसील से बताया, गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब के मुख्तलिफ अजला का दौरा किया, वहाँ के सरकारी अस्पतालों का जायज़ा लिया और हमने और आपने मिल के देखा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात नहीं है। एक गरीब आम आदमी बुरी तरह से परेशान है इन छोटे और बड़े अजला में। बुनियादी सहूलियात जो कि आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के हवाले से इंतहाई बुनियादी सहूलियात समझी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स या सीटी स्कैन्स या आम तौर पे जो फैकल्टीज़ हैं एमरजेंसी में मुनासिब सहूलियात ना होना, इसके अलावा आईसीयू के इसकी सहूलियात ना होना, बहुत ही बुनियादी सहूलियात जो है वो एक आम मरीज़ को हासिल नहीं है। डॉक्टर्स की बुरी तरह से कमी है, दवाओं की कमी है। हमने आपको रोते हुए शहरी दिखाए जो कि इन शहरों में जाते हैं, उनको अस्पताल में ना डॉक्टर मिलता है, ना दवा मिलती है, ना दूसरी बुनियादी सहूलियत मिलती है। इसीलिए हम समझते हैं कि ज़रूर इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या ये वाकई 200 अरब रुपए का ऑरेंज लाइन मंसूबा, इसलिए इसकी तरजीह इन तमाम मामलात से ज़्यादा होनी चाहिए। आज हम रुख कर रहे हैं लाहौर का, क्योंकि बार बार इस पूरी रिपोर्ट्स के दौरान हमें ये बात सामने आई कि डॉक्टर्स पंजाब के दूसरे शहरों में जाना नहीं चाहते, वो लाहौर में रहना चाहते हैं। लाहौर बहरहाल मरकज़ है, क़ल्ब है और दारुल हुकूमत है, लेकिन हमने जायज़ा लिया कि अच्छा, अगर दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में सेहत की सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, तो क्या लाहौर में अच्छी है या लाहौर में काफ़ी बेहतर ये सूरत हाल है, या लाहौर वाले तसल्ली में हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ उनको मुनासिब इलाज भी मिलता है, मुनासिब तवज्जो भी मिलती है, डॉक्टर्स भी मिलते हैं, दवाएं भी मिलती हैं, सफाई सुथराई भी है, निज़ाम बेहतर तरीके से चल रहा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस के सूरत हाल लाहौर में भी मुख्तलिफ नहीं है और मुख्तलिफ हवालों से ऐसा लगता है कि सेहत के मसाइल या सरकारी अस्पताल हुकूमत की तरजीह में शामिल नहीं है। ऑरेंज लाइन बहरहाल 200 अरब रुपए का मंसूबा तरजीह नंबर 1 है। मुख्तलिफ मंसूबे हैं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं। मिसाल के तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीराबाद में दिल के जदीद तरीन अस्पताल की बुनियाद रखी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस अहम अस्पताल का काम सदकाने में रखा है और इस तरह से ये एक बहुत अहम मामला जो है, ये इस पे जो सरमाया लग चुका है वो इस वक्त मुंजमिद है। इसी तरह मुल्तान में सूरत हाल थी, परवेज़ इलाही ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 108 बेड्स की तोसी की थी, मगर नाकाफी फंड की वजह से वो मामला भी रुका हुआ है। लेकिन बहरहाल ये सियासी मामलात है, मौजूदा हुकूमत ने सोचा हो कि इस पे अगर परवेज़ इलाही की तख्ती लगी हुई है तो इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि लाहौर के अपने सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। इसमें से आज हम 2 अस्पताल जो सरकारी अस्पताल लाहौर में काम कर रहे हैं उसका हम जायजा लेते हैं। इसमें है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल मेयो अस्पताल। इस सिलसिले में हमने वहां जाके जायजा लिया और कोशिश की कि हम आपको दिखाएं कि वहां की क्या सूरत हाल है। आपको बताएं कि 2012 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ही जाली दवाओं के इस्तेमाल से 100 से ज़ायद मरीज जाबहक हो गए थे। हमारे यहाँ याददाश्त से कमजोर होती है, लेकिन यही सरकारी अस्पताल था, यही हुकूमत थी और यहीं पे PIC में जाली दवाओं के इस्तेमाल से 100 से ज़ायद गरीब मरीजों का इंतकाल हो गया था और ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था जो हुआ था। इस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया था। हम आपको दिखाते हैं कि आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क्या हाल है, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हसन रजा की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बिल्कुल बाहर और यहाँ पर रोजाना अगर आप देखें पंजाब भर से 700 से ज़ायद दिल के मरीज अपना इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो इमरजेंसी है सिर्फ 14 बेड पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 700 से ज़ायद जो मरीज आते हैं उनको सिर्फ या तो जमीन पर लटा कर इलाज किया जाता है
या फिर इनको कुर्सी पर लटा के इनका इलाज मुआवजा किया जाता है और मरीजों को उन्हीं को उनके हाथ में बोतल पकड़ा दी जाती है या उनके वुर्सा को कि वो उनकी बोतल पकड़े और उनमें जो ड्रिप लगाई जाती है वो उनको पकड़ा दी जाती है। ये तो है एक रुख। अगर आप इसका दूसरा रुख देखें तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ना तो यहाँ पर अदवायात फ्री मुहैया की जाती हैं, ना यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मरीजों के साथ मरीजों को जो सहूलियात फराम की जाती हैं, आइए जानते हैं मरीजों की जुबानी। मैं 19 तरीक 5वें महीने ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਵੇਨਾ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਸੀ। 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ, 25 ਆਪਣਾ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰ ਵਾਸਤੇ। ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗ ਰਹੇਗਾ, मेरे ख्याल में इतनी देर तक शायद मरीज जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। जी एंजियोग्राफी का टाइम ही 1 साल का, उतने में मरीज जिंदा रह गया ना रहे। क्या सुना जी, जो रिपोर्ट दी है 4 घंटे बाद हमें मिली है, तो आप कहते हैं यही रिपोर्ट दोबारा करो, 4 घंटे बाद चाहे मरीज इधर ही पूरा हो जाए। उनको कहा इनको दाखिल करना है कि मेडिसिन दें, लेकिन नहीं दे रहे। कहते हैं ये जो आपकी रिपोर्ट है दोबारा गलत आ चुकी है, इसको दोबारा रिपीट करवाएं। अब फिर 4 घंटे का टाइम दे दिया इन्होंने। जी आपने देखे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हालात, जहां पर दिल के मरीजों का बेहतर इलाज तो मुयस्सर नहीं और ना ही यहाँ पर फ्री दवाई मुयस्सर है। मरीज इतने दूर दराज इलाकों से आते हैं यहाँ पर बेहतर इलाज के लिए और हुकूमती भी दावे हैं कि इस सेक्टर पर अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एंजियोग्राफी है जिसके टेस्ट के लिए 2-2 साल का टाइम दिया जाता है और दिल के मरीज के लिए इतना टाइम नामुमकिन है। हुकूमती तरजीहात में अगर इसको मजीद बेहतर बनाने पर फोकस कर लिया जाए और हुकूमती तरजीहात में ये शामिल हो जाए तो मेरे ख्याल में जो अरबों रुपए रखे जाते हैं उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा और मरीजों को बेहतर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। तरजीहात में लाहौर के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है, पूरे पंजाब के हवाले से भी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह ऑरेंज लाइन का मंसूबा है जिस पर तकरीबन 200 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब की तारीख का ये सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा है। बहुत अच्छा होता कि अगर ये अस्पतालों की सूरत हाल मुनासिब ही होती, कुछ भी मुनासिब होती, थोड़ी एवरेज ही होती। PIC से हमने रुख किया लाहौर में ही मेयो हॉस्पिटल का, ये सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है लाहौर का। वहाँ का क्या हाल है, इसके लिए हम बराह रास्त मरीजों के पास गए और हमने उनसे पूछा। 4 साल पहले यही ऑपरेशन हुआ है, फिर हमें कह दिया बेड नहीं है। अभी सारा दिन धक्के खा के घर चली गई, मेरे घर बच्चे हैं छोटे छोटे। फिर हमें बुलाया उन्होंने 18 तारीख को एक बेड पे यहाँ 3-3 यानी कि 2 और थे, तीसरा मेरा बेटा था। अब उन्होंने हमें आज दिया टाइम कल के ऑपरेशन का। आज 6-7 दिन हो गए हैं, कोई बंदा बात ही नहीं सुन रहा इधर। जिसे कहते हैं ये कभी आज देते हैं टाइम, कभी कल दे रहे हैं। 8-10 दिन हो गए हैं सर इधर आए हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहा। पहले भी यार मेरी सिस्टर को था, उन्होंने ड्रॉप मेडिसिन गलत दी तो उससे ज़्यादा रिजेक्शन बढ़ा। अब डॉक्टर करे ये दवाई ना खाओ दूसरी खा लो, यही मसले मसाइल आ रहे। कोई भी आ जाता उत्थे पैसों तो बगैर तो काम करते नहीं वार्ड दे विच। कोई चादर बदली करनी तो 50 रुपए तो इलावा चादर नहीं बदली होंदी इत्थे। एक मरीज बेड ते 3-3 2-2 4-4 मरीज है, इस तरह ही बस ये हाल इन्हां दा इत्थे। कोई आंदा आउटडोर चले जाओ, कोई आंदा लीला ले चले जाओ, कोई सुनवाई। कोई 800 मंगदा, कोई 1500। एक गोली लो जी 1500 की है, एक गोली बाहरों लेके आओ। इतने बुरे हालात हैं टॉयलेट्स के, वॉशरूम्स के, ना तो वहाँ पानी है और ना वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम है। वहाँ पास करीब से नाक पे रुमाल रख के गुजरना पड़ता है। जी हाँ, यह है बहुत ही सीरियस सिचुएशन उस शहर के लिए जहां पर 200 अरब रुपए का एक मंसूबा बन रहा है। यह है लाहौर की सूरत हाल और हमने आपको पंजाब के दूसरे शहरों की सूरत हाल पूरे गुज़िश्ता हफ्ते आपको दिखाते रहे हैं, जो कि एक भयानक तस्वीर नजर आती है पंजाब में सरकारी अस्पतालों की। और वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में आम गरीब आदमी के लिए, एक आम एवरेज पंजाब के शहरी के लिए जो सहूलियात मौजूद हैं। लाहौर की मजीद बात करते हैं और इसके लिए एक बार फिर जाएंगे मेयो हॉस्पिटल, जिसके बाहर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर में अरसलान रफीक भट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। क्या एक आम जो तस्वीर नजर आती है लाहौर के सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो गंगाराम हो, चाहे वो मेयो हो, चाहे वो PIC हो, वो क्या एक अंधे को भी नजर आ जाए जो मसाइल वहां पर हैं? जी कामरान साहब, ये अलमिया है हमारा कि सेहत जो है वो हमारी प्रायोरिटी या तरजीहात में शामिल नहीं हो सकी अब तक, क्योंकि इसका बजट जो है वो खासा कम है अभी भी।
इस बार 2015-16 में बजट कम था, 2014-15 में भी जो है वो 150 अरब के करीब था, उससे थोड़ा सा बढ़ा, 10, 12, 15, 20 अरब का हर साल इजाफा ज़रूर होता है। लेकिन ज़्यादा बजट जो है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जिसमें तनख्वाहें हैं, जिसमें दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, पेट्रोल है, गाड़ियाँ हैं, उसमें चला जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयो अस्पताल के बाद, जिस तरह हमने दिखाया भी आपने और हमने बताया भी कि ये मेयो अस्पताल जो है 1871 में बना था, सबसे बड़ा अस्पताल है ये लाहौर का है, इसमें 2000 बेड है। लेकिन एमरजेंसी की अगर हालत बात की जाए तो यहाँ पर 10 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो चेयर्स हैं वो मौजूद हैं, 24-25 स्ट्रेचर यहाँ पे मौजूद हैं, और हॉस्पिटल की हालत है कि यहाँ पे 3000 मरीज जो है सारे दिन में देखा जाता है, जो 8 डॉक्टर्स देखते हैं। जो जनरल एमरजेंसी है उसमें सिर्फ 4 लोग मौजूद होते हैं। वार्ड्स के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर 8 डॉक्टर्स मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन वो अल्टरनेट टाइमिंग पे बैठते हैं। आपको जिस तरह है कि जी YDA ने कभी हड़ताल कर दी, कोई डॉक्टर छुट्टी पे चला गया। मरीजों के हालात अगर देखा जाए तो बिल्कुल देख कर रोना ज़रूर आता है, लेकिन हम रोने के अलावा कर क्या सकते हैं? निशानदेही कर सकते हैं। निशानदेही हुकूमत को की है, बार बार करते हैं। कोशिश यही होती है कि अवामी मसला है इसको हल किया जाए, लेकिन हर साल निशानदेही ज़रूर होती है, हर माह होती है, हर हफ्ते होती है, लेकिन मसाइल हैं ऐसे कि वो जूं के तूं हैं, वो निबटने पे ही नहीं आ रहे, वो ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहे। अच्छा, ये तो कहा जा रहा है कि ये मेयो हॉस्पिटल का हाल है, PIC का हाल हमने देखा 2012 में इसी PIC अस्पताल में जिस अंदाज से दवाएं तकसीम की गई, एक मखसूस दवा, उससे 100 से ज़ायद लोगों की हलाकत हो गई थी। और यही ऐसा लगता है कि फोकस का हाल है हुकूमत पंजाब का, और गंगाराम अस्पताल की भी यही सूरत हाल है। जी कामरान साहब, बिल्कुल इसी तरह है कि गंगाराम अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो ख़वातीन की तादाद है, चूँकि वहाँ पे गायनी वार्ड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है। जिस तरह आपने बताया जी कि एक बेड्स पर 3-3 होते हैं, वहाँ पर सरीहन 3 से 4 लोग जो हैं एक बेड्स पर बिल्कुल ख़वातीन मौजूद होती हैं। गायनी वार्ड्स का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज़ाहिर है हम उसकी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते अपने नाजरीन को, लेकिन अगर वो फुटेज दिखा दी जाए तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस पर जागें, जिसके कुछ लोगों का ज़मीर ज़रूर जागेगा इसके ऊपर कि ये क्या हो रहा है। लाहौर के जो पंजाब का दिल है उसके बीचों बीच एक अस्पताल है, और अच्छा खासा अस्पताल है बड़ा, जिसमें अच्छे खासे पैसे रखे जाते हैं। तकरीबन 2 अरब से ज़ायद का उसका बजट है। जिस तरह मेयो अस्पताल का 3.5 अरब है, उसका 2 अरब के करीब बजट है। उसमें नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे भी जो हालात है कि बहुत अच्छे नहीं है। एमरजेंसी में आप जाएँ तो बड़ा मुश्किल है कि एमरजेंसी में आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। अगर आपकी वाकफियत है फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप सीधा जाते हैं, डॉक्टर भी आपके पीछे पीछे है, DMS जो इमरजेंसी है वो भी आपके पीछे है। अगर आप अच्छे थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं तो MSB पे फ़ोन कर देता है जी कि आप पहुंचे, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है उसका मसला यही आ रहा है कि वो जिस मर्जी अस्पताल में चला जाता है, लेकिन वो वहाँ जाके तंग ही हुआ है। उसने कोई, हमें आज तक कोई ऐसा बंदा शायद ही मिला है जिसको आप कह सकें जी ये सेटिस्फाई होकर सरकारी अस्पताल से बाहर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ हैं, और ज़रा सोच ले, समझने की बात है कि ये पूरे पंजाब का जो सेहत का बजट है उससे कहीं ज़्यादा बजट है या रकम मुख्तस है ऑरेंज लाइन के लिए, और ये पूरे पंजाब की सरकारी अस्पतालों में सेहत की सिचुएशन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर में, इस मरकज़ में, एक एक बिस्तर पे 3-3 मरीज़ हैं, एक एक कुर्सी के लिए 10-10 लोग खड़े हैं, सैकड़ों मरीजों के लिए एक डॉक्टर है, और बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। यही कैफियत हुई थी, एक हिजानी और बहरानी सूरत हाल पैदा हुई थी 2012 में, जब PIC में ही गलत दवा देने की वजह से या जाली दवा या नाक़िस दवा देने की वजह से 100 लोगों की हलाकत हो गई थी। उस सूबे के अंदर 200 अरब रुपए का ये मंसूबा, और फिर ये सेहत की सूरत हाल, और जो सेहत का बजट है जो कि इस 200 अरब या 217 अरब रुपए के मंसूबे से कम है, उसकी कसीर रकम, उसकी 70-80% रकम तो तनख्वाहों में चली जाती है, और दूसरे जो सर्फ है, जो मामलात है, उसमें खर्च हो जाती है। लेकिन गरीब, एक आम गरीब पंजाब के शहरी का जो हाल है सेहत के हवाले से, सरकारी सहूलियात के हवाले से, हमने कोशिश की है कि उसकी तस्वीर दिखाएं। लाहौर से लेकर पाकपतन तक हमने आपको ये तस्वीर दिखाई है, और चीदा जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ की हालत हमने देखी है। एक अस्पताल भी, एक फैसिलिटी भी ऐसी नहीं है जिस पे कदरे सुकून कर लिया जाए या कदरे इत्मीनान कर लिया जाए। हम नहीं समझते कि कैसे इत्मीनान और सुकून आता है पंजाब हुकूमत के करते धरतों को। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करेंगे कानून बिल्कुल तैयार हो रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट का जो वहीमाना और जालिमाना इस्तेमाल होता है उसके खिलाफ कड़ी सजाएं अब आने वाली है। भरपूर कानून है जो कि अब आ रहा है।
جو آزادی رائے کے علمبردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے آزادی رائے سلب ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر اس کا سیاسی استعمال ہوگا تو غلط ہوگا، لیکن ضرورت بہرحال ہے اور اب یہ قانون تیار ہے جس کی بہت سے لوگوں کو طلب بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملک میں سائبر کرائمز یعنی کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط بہیمانہ اکثر ظالمانہ استعمال نہ ہو، اس کے لیے اب باقاعدہ قانون سازی کی جا رہی ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے ٹیلی کام کے کل سائبر کرائم کے بل 2016 کی منظوری بھی دے دی ہے. اس طرح سے یہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سائبر کرائم کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. اس کے مطابق سائبر کرائمز میں اسلامی اقدار اور ملکی سیکیورٹی اور لوگوں کی پرائیویسی کے خلاف ورزی کرنے والوں پر اور ہیکنگ کرنے والوں پر اور اس کے لیے سوشل نیٹ ورک کو استعمال کرنے پر اور اس کے استحصال کے لیے اور حساس ڈیٹا کا چوری کرنا، سائبر دہشت گردی، فحش یا دھمکی آمیز بیانات اور پیغامات کو اور ان کو ای میلز کو نشر کرنا، اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. مجوزہ بل کے قانون بننے کے بعد سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کی مشاورت سے اب خصوصی عدالت قائم کی جائے گی، جبکہ پی ٹی اے کو خلاف ورزی پر مبنی تمام مواد بند کرنے کا اختیار ہوگا. بھرپور کارروائی ہوگی اور اس کے جو بہت ہی چیدہ نکات ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی سے متعلق سائبر جرائم پر 14 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. مذہبی منافرت، نفرت انگیز تقریر اور دہشت گردوں کی انٹرنیٹ کے ذریعے فنڈنگ پر 7 سال سزا ہوگی. نفرت انگیز تقاریر کے حوالے سے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی شہادت قابل قبول ہوگی. اب تک یہ نہیں ہوتی تھی. قانون کا اطلاق ریاستی سالمیت کے خلاف سرگرم بیرون ملک مقیم افراد پر بھی ہوگا اور پاکستان سے باہر مقیم ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعلقہ ممالک سے رجوع کیا جائے گا. غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے پر 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا. موبائل فون سم کی غیر قانونی فروخت پر 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. حساس ڈیٹا چوری کرنے یا اس کے غلط استعمال پر 3 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ ہوگا. سائبر کرائم بل وزارت آئی ٹی نے پچھلے سال جون میں پیش کیا تھا. اس سال اپریل میں قومی اسمبلی نے اسے منظور بھی کر لیا ہے. اب یہ سینٹ میں منظوری کے لیے موجود ہے اور امکان یہی ہے کہ اس کی منظوری بھی ہو جائے گی اور یہ بہت جلد پاکستان کا قانون بن جائے گا. اہم بات اس میں یہ ہے کہ آئی ٹی ماہرین، انسانی حقوق کی مختلف تنظیمیں اور بعض جرنلسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال حکومت کر سکتی ہے سیاسی مخالفت کو کچلنے کے لیے یا سیاسی ایسے معاملات کو دبانے کے لیے جو اس کے موافق نہیں ہو. اس لیے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور اس لیے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور خاص طور پہ جو انٹرنیٹ پر مواد کی آسانی کے لحاظ سے اور آزادی رائے کے لحاظ سے اس کی حامی ہیں، اس بل کی مخالف ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نگہت داد جو کہ ڈائریکٹر ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی. بہت بہت شکریہ نگہت صاحبہ. یہ بتائیے گا کیا اچھا ہے اس بل کے اندر، کیا برا ہے، یا سبھی اچھا ہے؟ اس میں پینلٹی بہت ہے، ہر چیز کو تقریباً کرمنلائز ہی کر دیا. آپ یہ بھی تو دیکھیں لوگوں کی تعلیم کتنی ہے، ان کو کتنا پتا ہے کہ اسٹاکنگ کیا ہے اور اسپیمنگ کیا ہے اور ہراسمنٹ کیا ہے. مطلب ڈیفینیشنز تک نہیں لوگوں کو پتا ہے اور اس میں 3 سال کی 7 سال کی اور لاکھوں روپے کے فائن اس میں ڈال دیے. تو یہ ایک بہت عجیب سی چیز ہے کہ بجائے یہ کہ آپ ساتھ ڈیجیٹل لٹریسی اور ایجوکیشن کا اہتمام کریں اور لوگوں کو اویئر کریں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں قانون سے حل ہو جائیں گی. یہ نہیں حل ہوں گی. یہ اس میں آپ بہت سی ڈیٹا کو وائلیٹ کرنے جا رہے ہیں، سرویلنس کو میس کرنے جا رہے ہیں اور نہ صرف اپنے اداروں کو میسو پاورز دے رہے ہیں بلکہ اکراس بارڈر بھی اداروں کو اپنے ہی شہریوں کے ڈیٹا فراہم کرنے جا رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی جوڈیشل اوورسائٹ. سو آئی تھنک یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حکومت کو دیکھنی چاہیے. یہ بتائیے کہ اس مظلوم کا کیا ہو، مظلوم لوگوں کا کیا ہو جن کو کہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، بے عزت کر دیا جاتا ہے، بے پر کی ان کے بارے میں اڑا دی جاتی ہے، جھوٹ پھیلا دیا جاتا ہے، ان کو رسوا کر دیا جاتا ہے. ان بیچاروں کا بھی تو کوئی ہو رہا ہے. خالی جو کرنے والے ہیں ان کو ہی کور کریں.
اس کا ریکورس بہت سی اسٹریٹجیز ہیں. کاؤنٹر نیریٹو پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آن لائن اسپیس کو ہی لے کر کے کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے. اور اگر بہت ہی لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے تو ڈیفامیشن کا قانون پاکستان میں موجود ہے. اگر کسی آپ کو لگ رہا ہے کہ ریڈیکیول کیا جا رہا ہے, میری ریپوٹیشن کو ہارم کیا جا رہا ہے, تو آف لائن اسپیس میں جیسے ڈیفامیشن لا استعمال ہوتا ہے, آپ اس کو ویسے ہی قانون کو آن لائن اسپیس میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے سائبر ٹیررزم جیسی ٹرمز سائبر کرائم بل میں ڈال دی گئی ہیں. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا سیکشن 11W exactly says the same thing which applies on digital medium, اور وہ اس 1997 کے قانون میں ڈیجیٹل میڈیم بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو بجائے وہ قانون جو آلریڈی بنے ہوئے ان کو استعمال کرنے کے, آپ نے ایک نئی ٹرم وہاں پہ ڈال دیا سائبر ٹیررزم, جس کی ڈیفینیشن تک موجود نہیں ہے اس لا میں. تو یہ اس کو کون انٹرپریٹ کرے گا, اس کو کون یہ اس سزا دینے والا کون ہوگا, اور انٹرپریٹیشن کرنے والا کون ہوگا, اور انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے جوڈیشری کی. تو یہ تمام چیزوں کو میرا خیال میں گورنمنٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے. نگہت داد ڈائریکٹر ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہمارے ساتھی تائیوان میں آج کل ہیں. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کی صورتحال. جینے والوں کو تو جینے کا حق نہیں ہے, مرنے والوں کو بھی مرنے کا حق نہیں, کیونکہ کراچی میں باضابطہ قبرستان ختم ہو گئے ہیں. کراچی کے قبرستانوں کی کہانی چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی کے شہریوں پر جو گزر رہی ہے مختلف حوالوں سے, ہر وقت ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی دیں, تاکہ یہ جو کراچی آٹھ آسور ہوتا رہتا ہے اس کی بپا جو ہے بپا ہوتی رہے. لیکن یہ صرف جینے والوں کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی میں مرنے والوں کا بھی مسئلہ ہے. کراچی میں باضابطہ قبرستان تقریباً ختم ہو گئے ہیں. جو قبرستان بچے ہیں وہ کئی منزلہ قبروں پہ مشتمل ہے. قبرستانوں کی حالت شہر سے کہیں زیادہ بری ہے. کراچی کے قبرستانوں پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جھجھوا نے اپنی رپورٹ میں. محمد شاہد سوسائٹی قبرستان میں اپنے عزیز و قارب کی قبروں پر عرصہ دراز سے آ رہے ہیں, لیکن قبرستان کی انتظامیہ سے نالاں ہیں. کہتے ہیں کچھ عرصے اگر یہاں نہ آؤ تو قبریں ختم کر دی جاتی ہیں. اگر ہم یہاں پر ان کو پراپر دیکھ بھال نہ کریں اور یہاں پر آئے نہ, تو یہ توڑ کے دوسری قبریں بنا دی جاتی ہیں. اور یہ لوگ واچ کرتے ہیں باقاعدہ کہ کون سی قبروں کے اوپر کوئی آدمی نہیں آ رہا ہے. کراچی شہر میں بلدیاتی سہولتوں کا کیا رونا, وہ تو زندوں کے لیے ہوتی ہیں. یہاں تو مردوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. شہر میں رجسٹرڈ قبرستانوں کی تعداد 211 ہے, جن میں سے 19 غیر مسلم کے لیے ہیں. مسلمانوں کے لیے 192 قبرستانوں میں سے بیشتر میں تدفین کی گنجائش نہیں رہی اور انہیں بند کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود ان قبرستانوں میں 10 سے 50 ہزار روپے فیس کے نام پر لے کر تدفین کے لیے جگہ فراہم کی جا رہی ہے. آج سے 2.5 سال پہلے میں کمشنر شعیب احمد صدیقی کو باقاعدہ رائٹنگ میں لکھ کر دیکھ رہا ہے قبرستان میں ایک قبر کی جگہ نہیں, لہذا اس قبرستان کو بند کیا جائے. اس کے بدلے مجھے دوسری جگہ کو چیز دی جائے جس سے میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے, لیکن اس میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. دوسری جانب قبرستانوں میں صفائی اور روشنی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں. رات کے وقت میت دفنانے کے لیے آنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جنازوں کے شرکا قبروں کی بے ترتیبی کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. موسلا دھار بارشوں کی صورت میں کئی روز تک کھڑے رہنے والے پانی کی وجہ سے قبریں دھنس جاتی ہیں, لیکن قبرستان کی انتظامیہ اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتی. 2 جگہیں ہم انشاءاللہ اس سال شروع کروائیں گے کام کو. ایک بورڈ آف ریونیو سے ٹیک اپ کر رہے ہیں معاملہ کہ سپر ہائی وے کے اوپر ہمیں زمین ایلوکیٹ کر دی جائے, اور دوسری ہماری اپنی زمین ہے KMC کی 35 سے 40 ایکڑ زمین ہے سرجانی ٹاؤن کی طرف, وہ ہم اس کو جو ہے ریزرو کر رہے ہیں قبرستان کے لیے. اور بہت جلد ہی ہم کوشش کریں گے اپنے KMC کے ہی ریسورسز سے اس کی باؤنڈری وال سے لے کر اور دیگر فیسلٹیز وہاں پر مہیا کر دیں, تاکہ لوگوں کو اس بڑے شہر کے اندر یہ جگہ مہیا ہو سکے. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور جگہ نہیں ہے, اس لیے جو ہے یہ مافیاز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں بعض جگہ کے اوپر. نئے قبرستانوں کے لیے جگہ مختص کرنا بلا شبہ ناگزیر ہے, لیکن جو قبرستان ابھی موجود ہیں ان کی بہتر انتظامی ذمہ داری بھی حکومت کا ہی فرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. کل کراچی میں دہشت گردی کا بہت ہی بڑا اور خطرناک وحیمانہ واقعہ ہوا تھا, جب
7 महीने में दूसरी बार एक फौजी जीप को निशाना बनाया था दहशत गर्दों में, और इस दूसरे वाक़े में जो 7वें महीने में दूसरी बार वाक़या हुआ है, 2 फौजी अहलकार शहीद हो गए थे। इससे पहले वाक़या दिसंबर में हुआ था जब कराची के इसी इलाके के करीब एक फौजी जीप को निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 फौजी अहलकार जिनका ताल्लुक मिलिट्री पुलिस से था शहीद हो गए थे। कल का वाक़या भी इस लिहाज से बहुत ही अहम और बहुत ही इसलिए संगीन वाक़या है कि इसमें बराह रास्त फौजी अहलकारों को निशाना बनाया गया है, और जाहिर है कि कराची के कल्ब में वाक़या हुआ और ये भरा पूरा इलाका और कराची का ये बहुत ही मसरूफ इलाका, दिन दहाड़े दहशत गर्दी की वारदात, हर सूरत में दहशत गर्दों का ये पैगाम था या कोशिश थी, बुज़दिलाना कोशिश थी कि वो पैगाम दें कि वो अब भी मुतहर्रिक है। आज हम आपको इस वाक़े के हवाले से लम्हा बलम्हा, सेकंड बाय सेकंड इस दहशत गर्दी की कहानी दिखाते हैं। इसकी फिल्म आपको दिखा रहे हैं जो CCTV फुटेज से पुलिस ने हासिल की है। पुलिस की ये फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है। ये वाक़या हम इसकी फुटेज आपको दिखाने वाले हैं जो भी आपने देखी है। ये पुलिस आर्मी जीप है जो कि इस इलाके में मुड़ रही है। ये दहशतगर्द है जिनमें से 2 मोटरसाइकिल पर थे, एक जो है वो भागा है, इस वक्त वो कार्रवाई कर रहा है और आप देख रहे हैं कि लोग पलट के भाग रहे हैं और ये इस वक्त वहां फायरिंग हो रही है और ये लोग इस वक्त पलट के भाग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको दोबारा दिखाएंगे और ये दहशतगर्द वापस भाग। आइए हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि ये क्या हुआ है। ये पुलिस जीप है, ये मुड़ रही है और इसके पीछे 2 मोटरसाइकिल में दहशतगर्द है, जो एक निकल के भागा है, इसके हाथ में बैग भी है और पिस्टल भी है। आपको दोबारा हम ये दिखाते हैं, आप इस चीज को गौर से देखें। और इस वक्त ये कार्रवाई, ये आर्मी जीप है, ये पीछे 2 दहशतगर्द हैं, ये पीछे वाला हेलमेट में निकल के भागा, उसके हाथ में बैग भी है और पिस्टल भी है और उसने जाके कार्रवाई की है और ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाले वहां से जो जा रहे हैं वो मुड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर ये फायरिंग हो रही है। और अब आप देखेंगे कि वो 2 हमलावर जो हेलमेट पहने हुए हैं वो वापस आएंगे और ये वापस जा रहे हैं। आपको दोबारा दिखाते हैं, आर्मी जीप है, ये वो मुड़ रही है जिसको निशाना, और ये पीछे 2 दहशतगर्द हैं। पीछे वाला उतर रहा है, भाग के जा रहा है, उसके हाथ में आप देख रहे हैं बैग भी है और वो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है। जिस वक्त ये फुटेज आप देख रहे हैं, इस वक्त लोग भाग रहे हैं क्योंकि उस तरफ फायरिंग हो रही है और ये तमाम आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि ये तेजी से भाग रहे हैं। अब दहशतगर्द आएंगे 2 मोटरसाइकिल में जो कि हेलमेट पहने हुए होंगे और ये वो आए और वापस जा रहे हैं। आपको दोबारा दिखाते हैं ये मंजर, ये आर्मी जीप है जो कि इस पार्किंग प्लाजा, और ये 2 दहशतगर्द पीछे मोटरसाइकिल पे है। पीछे वाला दहशतगर्द जो है वो निकल के जाता है और कार्रवाई कर रहा है। और इस दौरान जो है आप देख रहे हैं कि टोटल ये 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के अंदर ये दहशतगर्द वहां से एक मोटरसाइकिल पे दोनों हेलमेट पहने हुए वापस आएंगे और वो वापस जाते हुए आपको नजर आएंगे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वो उतरे और हम आपको जरा करीब से दिखाते हैं ये चीज। ये दहशतगर्द पीछे आ रहे हैं, ये पीछे मोटरसाइकिल से उतरा, वो उसके हाथ में बैग भी है और वो अब आप दोबारा आप देख सकते हैं, ये दहशतगर्द उतरा, इसके हाथ में बैग है और बंदूक है, ये पीछे भागा है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों जीन्स और पैंट, और ये वापस आ रहे हैं। इस वक्त अब आपको दोबारा ये दिखा सकते हैं, ये दहशतगर्दी का वाकया, ये आर्मी जीप मुड़ी, ये पीछे 2 दहशतगर्द, ये पीछे वाला अब उतर रहा है, इसके हाथ में बैग भी है और पिस्टल भी है और ये आगे जाके कार्रवाई कर रहा है। और इस दौरान हलचल मचती है और ये कार्रवाई करके वापस आता है। टोटल 15 सेकंड का वक्फा है। अब आपको दोबारा दिखा देते हैं, ये बैग से, ये गाड़ी, ये पीछे दहशतगर्द, 2 दहशतगर्द, पीछे वाला उतर रहा है, मोटरसाइकिल से उतरा, हाथ में बैग भी है और पिस्टल भी है। ये बैग इसलिए है कि इसमें खाली खोल गिले और पुलिस को शवाहिद ना मिले। ये देखिए, ये पीछे से भागा, इसके हाथ में बैग है और पिस्टल भी है और आप देख ले कि ये जैकेट्स पहने हुए हैं, बाकायदा पैंट्स पहने हुए हैं और हेलमेट्स पहने हुए हैं। ये देखिए, ये तेजी से पीछे भाग रहा है और इसके हाथ में बैग भी है। ये बैग इसलिए है ताकि पिस्टल से गिरने वाले खोल इस बैग के अंदर गिरे और वो कलीली सबूत पुलिस के हाथ में ना आए। और ये तमाम कार्रवाई आप देख रहे हैं कि ये दहशतगर्द मोटरसाइकिल से उतरा, पीछे भागा और अब देखिए फायरिंग होगी
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग कितने इस मौके पे वहां पे भगदड़ मचती है। ये शख्स पीछे भागा है और इसने जाके इस फौजी जीप पे, ये देखिए, ये पीछे से आया, ये बैग लेके भागा और इसने आगे जाके इस फौजी जीप पे हमला किया है और उसके बाद ये इनकी वापसी हुई है। आप बहुत आराम से ये देख सकते हैं कि ये दहशतगर्द जो कहां से पीछे आ रहे होंगे, इन्होंने इसका पीछा किया है और ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल 15 सेकंड लगेंगे कि आपको नजर आएगा कि ये दोनों दहशतगर्द जो कि वापस आएंगे, हेलमेट पहने हुए दोनों, एक मोटरसाइकिल पर जीन्स पहने हुए, शर्ट्स और जैकेट्स पहने हुए, ये वापस आए हैं और ये कार्रवाई करके वापस भाग रहे हैं। ये एक बहुत अहम वीडियो है, बहुत ही कलीदी वीडियो है जो कि हमने आपको इस प्रोग्राम के जरिए सबसे पहले पेश की है, जिसमें आप बाकायदा इस दहशतगर्दी की सबसे खतरनाक जो वारदात है हालिया दिनों की, वो आप देख रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध जनाब एडी ख्वाजा। बहुत बहुत शुक्रिया एडी ख्वाजा साहब। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है क्योंकि बराह रास्त फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया है, फौजियों को निशाना बनाया गया और इस किस्म का वाकया बहरहाल एक इसके इंटरनेशनल कॉनोटेशन होते हैं। ये एक नॉर्मल दहशतगर्दी का जो वाकया होता है उससे भी कहीं ज्यादा संगीन है। अब तक के इस हवाले से मजीद क्या कुछ मालूमात हमें मिली है? जी कामरान भाई, इसमें आपने सारी तफसील वाक़े की तकरीबन बता दी है और ये उसी नौयत का वाक़या है। इसमें जो जमातुल अरार है उसने फेसबुक या इंटरनेट पे उसकी जिम्मेदारी कबूल की है और हम समझते हैं कि ये उसी ग्रुप का शख्साना है जिस ग्रुप ने मिलिट्री पुलिस के जवानों के ऊपर फायरिंग की थी 1 दिसंबर 2015 को। और ये उसी कड़ी का तसलसल है जिसमें 7 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए थे औरंगी टाउन में। लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर अटैक सिर्फ कराची में नहीं हुए, ये बहुत ज्यादा अटैक फ्रंटियर कांस्टेबलरी पर कोयटा में भी हुए हैं और इसी किस्म के वाकयात KPK में भी हुए हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो वाकया हुआ है, इससे पहले मिलिट्री पुलिस का जो वाकया हुआ, आपने औरंगी टाउन में जो 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए और उससे पहले नवंबर में रेंजर्स पर भी एक हमला हुआ था। नॉर्मली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस की जो कार्रवाई है दहशतगर्दों के खिलाफ और जराइम पेशा लोगों के खिलाफ, वो अच्छी मौसर कार्रवाई रही है। इस गिरोह तक अभी क्यों नहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और रेंजर्स वगैरह पहुंच सकी हैं? कमरान भाई, इस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स पकड़े गए हैं, मारे गए हैं। मैं आपको ब्रीफ करूं कि ये कोई 2 या 4 या 5 आदमियों का ग्रुप नहीं है। जिस तरीके की लोगों को शायद ये समझ होगी कि ये 2-4 आदमियों का ग्रुप है जो कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरी तंजीम जो कि ज़हनी तौर पे इस तरफ माइल है और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और खासतौर पे पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद कर रही है। ये पूरी तंजीम है और इस पूरे मुनज़्ज़म तरीके से ये अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं। इसके बहुत सारे मेंबर्स पकड़े गए हैं। इस 6 महीने के अंदर सिंध पुलिस ने 77 दहशतगर्द मारे हैं जो कि सिर्फ कराची में है। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड लोग लग रहे हैं क्योंकि हमने देखा अभी हमने नाज़रीन को भी दिखाया कि 15 सेकंड लगभग लगे हैं। तकरीबन 15 सेकंड के अंदर ये इन्होंने टारगेट को देख लिया कि ये यहाँ स्लो हो गया है। ये जो दोनों जो अटैकर हैं, इनका जो कपड़े हैं, जो जीन्स हैं या ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, और फिर जिस तरह से कार्रवाई की है विद इन 15 सेकंड इन्होंने की है। इस बात को भी इंश्योर किया कि एम्प्टीज भी ना मिले, होल भी ना मिले और ये गए हैं। ये देखने में कम से कम ये अनबिलीवेबल किस्म की कार्रवाई लगती है। 15 सेकंड्स के अंदर इन्होंने ये कार्रवाई की। हेलो जी 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 कमरान भाई, इसमें असल में देखें, इससे पहले भी जितने वाकयात हुए हैं उसमें भी कम और बेश इतना ही वक्त उन्होंने लिया है अपनी कार्रवाई करने में। इसमें सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये सारे लोग ज्यादातर में अफगानिस्तान में ट्रेन हो रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों की तादाद अफगानिस्तान गई है और उन्होंने वहां तरबियत ली है। अभी 1 हफ्ता पहले जो हैदराबाद के अंदर पुलिस एनकाउंटर हुआ जिसमें कुछ दहशतगर्द मारे गए जो कि बैंक लूटने के बाद भाग रहे थे, उनका भी पूरा लिंक जो है वो कोयटा और फिर आगे अफगानिस्तान से साबित हुआ है। लिहाजा बदकिस्मती से हमारे मुल्क इस वक्त
ایسے حالات کی زد میں ہے، اور یہ ساری ٹریننگ جو ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر اس میں افغانستان سے ہو رہی ہیں۔ اور جب کوئی دہشت گرد براہ راست فوج کو نشانہ بناتا ہے، فوجی جوانوں کو نشانہ بناتا ہے، فوج کی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے، تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ دشمن ملک کی براہ راست کارروائی ہے۔ کامران بھائی دیکھیں، ہماری پاک فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں ضرب عضب آپریشن میں، سے پہلے اس کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے وہ تمام فورسز، چاہے وہ پولیس کے افسر ہوں، چاہے رینجرز کے ہوں، جو اس دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو کہ اپنی جانوں کو نذرانہ دے رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہی نشانہ بن رہے ہیں ان دہشت گردوں کا۔ اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے جو پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا ہے اس کی ایک بڑی میجر کنوٹیشنز ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ان کو بھرپور جواب بھی دیا جائے گا۔ اچھا خواجہ یہ بتائیے گا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دوسرے نوعیت کا واقعہ، جو دوسری دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا جس کو شاید اس کا بھی پیغام یہی تھا کہ کراچی کو جو کامیابی مل رہی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اس کو ڈسٹرب کیا جائے، یعنی کہ عبید شاہ کی کڈنیپنگ اور جناب امجد صابری کا جو قتل ہوا ہے، اس حوالے سے اب تک پولیس کے پاس کیا معلومات ہوئی؟ کیونکہ اس کو 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اتنے عرصے کی طویل انویسٹیگیشن کے بعد ان دونوں کیسز کے اندر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں کامران بھائی، اس میں عبید شاہ والے کیس میں تو 3 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے تھے، اور اسی گروپ نے یہ کام کیا تھا، اور اسی گروپ کے اوپر وہ سارا اسٹیبلش ہوا ہے۔ وہ گروپ عبید شاہ کو 10 دن تک کراچی سے باہر صرف اس لیے نہیں لے جا سکا کہ جو سخت ناکہ بندی تھی جس کے باعث ان کو نہیں لے جا سکے، اور یہ بات انہوں نے بھی کنفرم کی ہے، وکٹم نے بھی۔ اس کے بعد جمعۃ الوداع کے موقع پر جب پولیس ساری مصروف تھی تو وہ ان کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے کراچی سے باہر۔ سیکنڈلی جو امجد صابری کا کیس ہے اس میں پیش رفت ہے، جس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن اس میں پیش رفت ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیس سالو ہو گیا ہے تقریباً؟ دیکھیں، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ تمام ادارے اس بات کے اوپر ایک کنسنسس کر لیں کہ جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اچھا، اور اب مزید جو یہ دہشت گردی کے چند واقعات ہوئے ہیں، کاؤنٹر میجرز میں کیا نئی چیز ہے جو کہ ان واقعات کے بعد اٹھائی گئی ہے؟ کیونکہ بیسک میسج اس کا دہشت گردوں کا یہی ہے کہ وہ جو شہر میں خاص طور پہ جو کامیابی کی ایک فضا ہے جو غالب آ رہی ہے اس کو وہ بریک کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا بھی تو جواب دینا ہوگا، جوابی کارروائیاں، رد عمل، ایکشن، اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکشن اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ایکشن۔ دیکھیں، بھرپور طریقے سے کارروائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان رینجرز نے اتنا بڑا اسلحے کا کیشے ریکور کیا ہے۔ اس کے بعد حیدرآباد میں 3 دہشت گرد مارے گئے اس سے 1 دن پہلے اس واقعے سے، اور میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ بڑے بھرپور طریقے سے ان کو جواب بھی دیا جائے گا اس واقعے کا بھی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جامع طور پہ اگر ہم نے اس شہر کو سیکیور کرنا ہے تو اب ہمیں ٹیکنالوجی کو متعارف کرانا ہوگا۔ ٹیکنالوجی کے بغیر پولیسنگ اتنے بڑے شہر کی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں شہر کے اندر سرویلنس کیمراز کا معیار اچھا کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ابھی ویڈیو فوٹیجز دکھائی ہیں، اس میں سے سوائے اس کے کہ یہ نظر آتا ہے کہ جی 2 آدمی اترے ہیں، انہوں نے فائرنگ کی اور چلے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہمارے کام کی نہیں ہے۔ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس آن دی ایشوز جس سے کہ ہماری پولیس کو دنیا کی باقی ملکوں کی پولیس کی طرح اس ٹیکنالوجی سے مدد حاصل ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب اے ڈی خواجہ، انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بار پھر آپ وہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 15 سیکنڈ کی یہ دہشت گردوں کی کارروائی ہے جس میں فوجی جیپ کو نشانہ بنایا گیا۔ یقینی طور پہ یہ پیچھا کر رہے تھے اس جیپ کا، جب سے یہ شروع ہوئی ہے کراچی کے عسکری فور کے قریب کے علاقے سے، وہاں سے یہ پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہاں پہ صدر کے پارکنگ پلازا کے علاقے میں جب یہ جیپ مڑی ہے
उस वक्त इन्होंने मौका मुनासिब जाना और ये दहशतगर्द उतरे इस मोटर साइकिल से। इसमें से पीछे से वो दहशतगर्द उतरा जिसके हाथ में बैग भी है, जो कि खाली खोलों के लिए था, जो एम्प्टीज इस्तेमाल हो चुके हैं उनके लिए, ताकि वो सड़क पे मिले ना पुलिस को। और फिर ये कार्रवाई की गई है। 15 सेकंड के अंदर ये कार्रवाई करके इसी उल्टे रास्ते से ये वापस गए हैं। ये दोनों दहशतगर्द जो कि मलबूस हैं वेस्टर्न ड्रेस में और जैकेट्स में और हेलमेट पे। 15 सेकंड की कार्रवाई है। जैसा कि अभी हमें आईजी सिंध ने बताया कि ये सब इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रोह हैं जो कि अफगानिस्तान में जिनकी तरबियत हुई है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पे तरबियत इन दहशतगर्दों की अफगान और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ करती है। और इसमें कोई शक नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर फौजियों को निशाना बनाया जाए, फौजी जीप को निशाना बनाया जाए, तो ये बराह रास्त पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की, पाकिस्तान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की या कलीदी दुश्मनों की ये कार्रवाई होती है, जो कि कल ये कार्रवाई हुई कराची के कल्ब में। मजमूई सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की और इस वक्त जराइम के हवाले से जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है रेंजर्स की, उस हवाले से हम मजीद बात करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। ये वाकई की वीडियोस तो हमने दिखा दी है और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इसमें दहशतगर्द इंतहाई तरबियत याफ्ता है। 15 सेकंड के अंदर वो कार्रवाई कर रहे हैं, बैग साथ लाते हैं, फायरिंग करते हैं और बैग को उसमें एम्प्टीज डालते हैं और वापस चले जाते हैं। ये बताइएगा कि आज जो बड़ी कार्रवाई है उसमें रेंजर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़ा असलहा का जखीरा निकला है जो कि हालिया हफ्तों की सबसे बड़ी कार्रवाई। इसके बारे में हमारे पास क्या मालूमात है? देखिए, रेंजर्स जब से वाक़या हुआ 48 घंटों में 4 बड़े ऑपरेशन कर चुकी है और उसमें बड़ी तादाद में असला मिला है। आज भी उन्हें SMGs मिली हैं, कल रॉकेट लॉन्चर मिले थे, हज़ारों गोलियां मिली थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स कार्रवाई के लिए कल बंस रोड में की, आज सरजानी टाउन में की और सिलसिला तेज़ हो गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक हालांकि कोई अहकामात नहीं मिले, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन इस शहर का अमन अमान कायम करने के लिए रेंजर्स ने भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि शहर का अमन किसी तौर पर ख़त्म न हो। जो एक कहना चाहिए रेंजर्स की खराज तहसीन है, जैसे आज उन्होंने असला बरामद किया है, उसमें 17 के करीब SMGs थी, गोलियां हैं और कल जो मिली थी उसमें रॉकेट लॉन्चर थे। वो तमाम मसला कहा जाता है कि वो कराची में जो अमन अमान ख़राब करने की एक साजिश की जा रही है जिसको रेंजर्स ने नाकाम बनाया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस वाक़े के बारे में भी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। एडी ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जमात अहरार ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। वही गिरोह है जिसने कि मिलिट्री पुलिस पे हमला किया, पुलिस वालों को शहीद किया, 7 पुलिस एहलकारों को और रेंजर्स के 4 एहलकारों को शहीद किया पिछले 7-8 महीनों के दौरान। ये जो एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसके बारे में एडी ख्वाजा कह रहे थे कि अमजद साबरी का कत्ल का केस जो है ये सॉल्व हो गया है, तकरीबन सॉल्व हो गया है। वो बड़े मोहतात थे, लेकिन हमारे पास मालूमात है कुछ इस हवाले से? देखिए, वो मोहतात है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक एक ब्रेक थ्रू पुलिस को मिल चुका है। दहशतगर्द जिसने फायरिंग की उसकी तलाश जारी है। जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो पकड़ा गया है, उसके कब्जे से 3 पिस्टल भी मिले हैं। ये वाकया खालिसतन भत्ता मांगा गया था अमजद साबरी से। जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक 50 लाख रुपए उनसे मांगे गए थे और ये भी कहा गया था कि अब आप क्योंकि बहुत TV चैनलों में आ रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमें पैसा दिया जाए। ये पूरा गिरोह है जिसमें तकरीबन 8 लोग शामिल हैं। मुनज़्ज़म तरीके से उनकी रैकी की गई है और इस जो पकड़ा गया है, जो मोटरसाइकिल चला था, उसने अहम कशाफात किए हैं। पुलिस ने, हमारे जराये कहते हैं तफ्तीशकार के, पुलिस ने पहले उसको 3 मुकामात का दौरा कराया ये वेरिफिकेशन करने के लिए आया ये वही बंदा है जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वही दहशतगर्द है। लेकिन जब उस 2 जगह लेकर उसने मना किया, तीसरी जगह जब अमजद साबरी को शहीद किया गया वहां पहुंच के उसने कहा कि बिल्कुल इसी जगह पे अमजद साबरी पे फायरिंग की। उसने रिहर्सल करके दिखाई कि उसका जो दहशतगर्द साथी था उसने किस एंगल से पिस्टल पकड़ा, कैसे फायरिंग की, मुझे क्या अहकामात दिए, बाइक को आहिस्ता चलाओ, रुक जाओ, राइट पे चलाओ, वो तमाम बातें बता चुका है। पुलिस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि वो पिस्टल जो किसी भी केस की अहम नौयत होती है, किसी भी उसका क्या कहा जाए कि केस प्रॉपर्टी होती है, उसकी तलाश कर रही है। उसके साथ का जो फायरिंग करने वाला है पुलिस उसको तलाश कर रही है। उम्मीद है कि उसको 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये वही जराइम का गिरोह है जो कि साउथ अफ्रीका से ऑपरेट करता है, यहाँ से भत्ते मांगता है और इसके ताने बाने उन जराइम पेशा के साथ है जो कि साउथ अफ्रीका में है, बैरून मुल्क हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये टारगेट किलर जो इसके बारे में पता चला है, ये पैसे लेके भी लोगों को मारता था
اور اس کو احکامات بھی ملتے تھے، لیکن جب یہ پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس بائک نہیں چلا رہا تھا۔ جب اس سے تفتیش کی گئی، اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ اس کو آپریشن پولیس نے پکڑا۔ جب خبر لیک ہونے لگی تو پولیس نے کوشش کی کہ اس کا دیگر ساتھی کو پکڑیں تاکہ کیس کو سالو۔ ہماری اطلاع کے مطابق آئندہ تقریباً 4 سے 5 دن میں ایک مزید بریک تھرو ہوگا۔ اس کے بعد پولیس ایک بھرپور پریس کانفرنس کر کے اس کا باقاعدہ اعلان کرے گی۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی، ہمیں بتا رہے تھے مزید تفصیلات امجد صابری کیس کی قتل کی جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ویڈیو ہے جو کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے دکھائی ہے۔ 15 سیکنڈ کی یہ کارروائی جس میں کہ آرمی جیپ کو نشانہ بنایا گیا، 2 فوجی اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اور یہ کل کا واقعہ تھا جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے۔ دیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد حکومت کا وعدہ اور سب سے بڑا وعدہ، اولین وعدہ کہ 2018 تک پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ بھرپور تیاریاں ہیں، تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں، لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا شاید ہو نہ پائے۔ وہ کیسے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ آج بجلی آتی بھی نہیں ہے لیکن بل آتا ہے۔ کتنی لوڈ شیڈنگ ہے؟ 18 گھنٹے۔ کیا آپ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر ہم یہاں سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ آپ کے گھروں میں انشاءاللہ روشنی کے چراغ جلیں گے، اور اس لوڈ شیڈنگ کو ڈنڈے ماریں گے ہم، ڈنڈے۔ جنہوں نے آپ کی لوڈ شیڈنگ میں مت مار دی ہے، ہم ان کی مت ماریں گے۔ یہ وہ وعدے تھے، پیغامات تھے جس کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھرپور طور پہ الیکشن لڑا اور بھرپور کامیابی حاصل کی۔ اب وعدے پورے ہونے کا وقت میں 2 سال رہ گئے ہیں۔ 2018 میں اس سے لوڈ شیڈنگ کو ختم ہونا ہے۔ 2018 ہی انتخابی سال ہے اور سب سے بڑے وعدے پورے ہونے کا سال ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے، حکومت بھرپور طریقے سے بجلی پیدا کرنے کے کارخانوں پہ کام کر رہی ہے، موجودہ کارخانوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت بھی بجلی کے منصوبوں پہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کارروائی مؤثر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کئی ایسے منصوبے ہیں جن پر لگ ہی رہا ہے کہ 2018 تک ان پر کام مکمل ہو جائے گا، جس میں 3 منصوبے ایسے ہیں جو کہ LNG کے ذریعے جن سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ یہ تقریباً 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ قطر کی مدد سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا منصوبہ جو کہ کراچی کے بن قاسم میں بن رہا ہے، اس میں 1320 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ساہیوال میں جو بجلی کا منصوبہ ہے جو کہ کوئلے سے چلے گا، اس میں 1300 میگا واٹ، تقریباً 6000 5500 6000 میگا واٹ بجلی یقینی طور پہ حکومت اس گرڈ میں 2018 تک شامل کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ترسیل کیسے ہوگی۔ بجلی پیدا ہو جائے گی، کارخانے کام کریں گے، حکومت کو پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ جیسے ہی بجلی پیدا شروع ہوگی بڑے ارزہ نرخ پہ حکومت یہ بجلی کو اس کو خریدنا ہوگا، چاہے استعمال کر پائے یا نہ کر پائے۔ اس وقت بجلی کی جو صورتحال ہے بننے کی اور استعمال کی اور ضرورت کی، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ میں جو کہ علی رضا جتوئی نے ترتیب دی ہے۔ نواز حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے گزشتہ 3 سال میں 2500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کی ہے، لیکن ملک میں توانائی کے ماہرین کے مطابق اصل میں یہ نئی پیداوار 600 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے۔ 3 سال میں جو ایڈیشن ہوئی ہے، ٹرانسمیشن جسے کہتے ہیں جو ہو سکتی ہے، وہ تو 500 سے 600 میگا واٹ ہوئی ہے۔ تو ریئلٹی ایک ہے جو آن گراؤنڈز ہے، وہ اور کچھ ہے، دعوے کرنا ایک اور بات ہے، اور اس کے درمیان بڑی ایک وسیع خلیج ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے جو ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کے جو اعداد و شمار میں بھی ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی کریڈیبل نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نندی پور اور قائد اعظم سولر پارک جیسے منصوبے صلاحیت سے کہیں کم بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نندی پور کے اور قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ کے 100 میگا واٹ نہیں ہے انفیکٹ سسٹم کے اندر، وہ 20 سے 25 یا 30 انڈر کیپیسٹی ہیں وہ پروڈکشن ان کی، وہ یعنی اگر آپ کم کر دیں 675 میں سے تو ٹوٹل 500 سے 600 کے قریب میگا واٹ نیو انڈکٹ کی گئی ہے سسٹم کے اندر بجلی حکومت کی طرف سے۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ نیلم جہلم پروجیکٹ، بن قاسم پروجیکٹ اور پنجاب میں جاری 3 LNG پروجیکٹس جیسے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، جس کی وجہ سے آئندہ 2 سال میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے گی۔
لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ منصوبے پورے ہو بھی گئے تو بغیر ٹرانسمیشن لائنوں کے بجلی آگے کیسے پہنچائی جائے گی؟ جنریشن شاید ہمارے پاس زیادہ آ جائے لیکن ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے پاس وہ نہیں ہوگی. تو دیکھیں اگر ہم 2 لاکھ یا 10 لاکھ بھی انرجی بنا لیں، جب ٹرانسمٹ نہیں ہو پائے گی، لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچ پائے گی، شہروں میں نہیں پہنچ پائے گی، تو پھر ایسے پروجیکٹس کا کیا فائدہ جو کہ ان کا فائدہ جب ایک عوام تک بجلی نہیں پہنچ سکے گی، ٹرانسمٹ نہیں ہو پائے گی، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پائے گی. یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس پر حکومت کی کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آتی، اور خدشہ ہے کہ ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکومتی نعرہ کہیں نعرہ ہی نہ بن کر رہ جائے. نعرہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی، پاکستان مسلم لیگ نون افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ انتخابات سے پہلے ہی نہیں، انتخابات سے بعد بھی بارہا وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے اس وعدے کو یاد کر چکے ہیں اور قوم کو یقین دلا چکے ہیں کہ یہ وعدہ ہر صورت میں پورا ہوگا. نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف، ان کی پارٹی کے دوسرے اہم ترین رہنما اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کی اگلی کامیابی کا سارا دار و مدار، بڑا کلیدی دار و مدار ہے لوڈ شیڈنگ کے ختم کرنے پر. 2018 تک جو ہے وہ اس ملک کے اندر بجلی کی قلت ختم کر دیں گے. 2018 میں پاکستان میں بجلی کی قلت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. اگلے 2 سالوں میں بجلی کی کمی جو ہے یا بجلی کی جو قلت ہے ہم اس پہ قابو پا لیں گے. یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. 2018 دور کی بات نہیں ہے، یہ تمام جو اس وقت لوڈ شیڈنگ چھوٹی موٹی رہ بھی گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. 2018 بجلی کی قلت کا خاتمے کا سال ہوگا. آج لوڈ شیڈنگ بہت کم ہو چکی ہے، انشاءاللہ اگلے سال اور کم ہو جائے گی اور 2018 میں ختم ہو جائے گی. قوم سے وعدہ ہے کہ 2018 میں بجلی کی کمی کو ختم کر دیا جائے گا. ایک بار پھر ہم آپ کو واضح کر دیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، بجلی بنانے کے کارخانوں پہ جو کام ہو رہا ہے، جس انداز سے کام ہو رہا ہے، ہم کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حکومت کی کارروائی نہیں ہو رہی اور یہ وعدہ، یہ خواب کسی صورت میں پورا نہیں ہوگا. بھرپور کام ہو رہا ہے، مؤثر کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اس میں کہیں گیپ ہے اور بہت اہم گیپ ہے، کیونکہ اگر ہر مرحلہ پورا نہیں ہوا تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. اور وہ سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ بجلی تو آپ شاید بنا لیں لیکن اس کو ٹرانسمٹ کریں گے، ترسیل کرنے کے لیے جو نظام چاہیے، جو بجلی کا نظام چاہیے، جو تار چاہیے، جو پورا سسٹم چاہیے ٹرانسمیشن کا، اس پر کام ہوتا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ہمیں شک ہے کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. لیکن اس کی مستند تفصیل، سرکاری تفصیل حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب یونس ڈھاگا نے، جو کہ وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈھاگا صاحب. پہلے تو صرف یہ فرما دیجئے گا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، آج کی صورتحال کے مطابق، سن 2018 کے جون میں پاکستان کی بجلی کی ضرورت کیا ہوگی اور اب جو منصوبے کام کر رہے ہیں وہ کتنی بجلی پیدا کر رہے ہوں گے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک یقیناً مستند ہمیشہ ڈیٹا کے ساتھ ایک معتبر تجزیہ دیتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا تجزیہ اس طرح بھی کریں کہ جب آپ 2014 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تو لگ بھگ 19-20 ہزار ہے، لیکن 15,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ہم ترسیل نہیں کر پاتے. اور یہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ ہم اس وقت اپنی جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی تھی اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تھے. تو ان 2 سالوں میں اور آگے بھی جو آنے والے سال ہیں، ہم نے پوری کانسنٹریشن کے ساتھ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اوپر نہ صرف انویسٹمنٹ کیا ہے بلکہ اس کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیے کہ پچھلے 3 سالوں میں 56 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ٹرانسمیشن سسٹم میں اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں، جس کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھ لیں کہ رمضان میں ہم نے 17,500 میگا واٹ بجلی مہیا کی پورے پاکستان کو. تو یہ 2,000 میگا واٹ، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس دوران میں کوئی بڑے پروجیکٹس نہیں آئے، تو یہ 2,000 میگا واٹ کو جو ایڈیشنل ہم نے کیپیسٹی 15,500 سے 17,500 میں پہنچا ہے، یہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کے انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی پہنچا ہے. اور یہ یقیناً ہم اس کے اوپر بالکل یونس صاحب معاف کیجیے گا، اس کو تھوڑا سا وقت کے اختصار کی وجہ سے 2018 جون میں جو میرا بنیادی سوال ہے، ہماری ضرورت کیا ہوگی آپ کے ایسٹیمیٹس کے حوالے سے، اور ہماری پیداوار اس وقت کیا ہو رہی ہوگی جو حکومت کے منصوبے کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ 2018 میں ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمیں ضرورت اور ہماری جنریشن کتنی ہوگی؟ دیکھیں ہماری جو میکسیمم رہی ہے ریکوائرمنٹ 2016 میں
وہ تقریباً 23,000 کے قریب رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھ کر 25,000 میگا واٹ کے قریب ہوگی 2018 میں. اس وقت تک جب ہم کر پائے ہیں جنریشن وہ 17,500 میگا واٹ کی ہم کر پائے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8,500 میگا واٹ سے زیادہ کی 7,500 میگا واٹ سے زیادہ کی ہمیں جنریشن کریں گے تب ہم برابر پہنچیں گے. اور اس کے لیے ہم 11,000 میگا واٹ ایسے منصوبے ہیں جو اگلے 2 سال میں 7,500 میگا واٹ سسٹم میں ڈال دیں. جی بالکل, آپ نے اس میں سے کچھ کا تذکرہ کیا, باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3,600 میگا واٹ آپ نے بتایا کہ LNG پلانٹس ہیں, 2,640 میگا واٹ آپ نے بتایا کہ ساہیوال اور پورٹ قاسم کے پلانٹ ہیں. اس کے علاوہ جن پلانٹس کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ چشمہ 3 اور چشمہ 4 ہے جو کہ کمپلیشن کے آخری مراحل میں اور 2017 میں آ جائیں گے. وہ 680 میگا واٹ کے ہیں. جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ ٹربیلا 4 ہے 1,400 میگا واٹ اور نیلم جیلم ہے 970 میگا واٹ. اس کے علاوہ 800 میگا واٹ ونڈ سے اور 600 میگا واٹ سولر بجلی اور 250 میگا واٹ بگاس, یہ تقریباً ملا کے 11,400 میگا واٹ کے جو کارخانے ان کے اوپر باقاعدہ کام چل رہا ہے. یہ 2018 میں تکمیل پر آئیں گے سر, 2018 میں؟ جی ہاں, یہ بالکل جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا 3,600 میگا واٹ پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. 17 میں یہ آنا شروع ہو جائیں گے اور 18 کے شروع میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے 3,600. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو ہماری جو جس کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے اور خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود شاید یہ بہت اچھا عمل ہے کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو, لیکن میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی جو اندازے ہمیں بتائے ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں, سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ابھی ترسیل کا نظام مکمل نہیں ہے. اور سن 2018 میں شاید ہم 26,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہوں لیکن اسے عوام تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس نظام کی موجودگی نہیں ہوگی, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگا. اس پر ہمیں تھوڑا سا بتائیے. یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں, اس میں میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا ایکسپرٹ کو غور کرنا چاہیے کہ جتنے بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں یہ نارتھ پاکستان میں آ رہے ہیں اور پنجاب میں آ رہے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ بجلی کی کھپت اور ضرورت ہے اور کمی بھی ہے. اور جیسے 3,600 میگا واٹ کے پروجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے ساہیوال کا ذکر کیا, یہ سارے پروجیکٹس پنجاب میں ہوئے ہیں اور یہ پروجیکٹس اپنی پورے جس کو کہتے ہیں لوڈ سینٹرز میں. تو یہاں کوئی ترسیل کا بڑا نظام نہیں چاہیے. یہ ٹرانسمیشن کے کہیں پہ 10 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن ہے, کہیں پہ زیادہ ٹرانسمیشن یہاں پہ 30 کلومیٹر کی ہے. تو یہ کوئی اتنے بڑے منصوبے نہیں ہیں اور ان سب پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جنریشن سے کوئی 6 مہینہ پہلے وہاں پہ ٹرانسمیشن کا سسٹم موجود ہونا چاہیے. تو ہم سب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس طرح کے خدشات پیدا ہونا کوئی ناممکن یا کوئی غیر وہ جس کو کہنا چاہیے نامناسب بات نہیں ہے. اور حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے. اور جس طرح کی ہم اس کے اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ وزیر اعظم اور ان کی پورا عملہ اور ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں, تو ہم اس کو پوری اس کے چیلنج کی جو سنگینی ہے اور اس کے جو مشکلات ہیں اسے آگاہ ہیں اور ان کے سارے نہ صرف جنریشن پہ کام کر رہے ہیں بلکہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پہ بھی تندہی سے کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ وعدہ ضرور 2018 اور کیونکہ یہ بات آپ کی جانب سے آ رہی ہے, پولیٹیشین کی جانب سے نہیں آ رہے, اور آپ کی اپنی ایک ماشاءاللہ ایک پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا اکاؤنٹ ہے. بہرحال اس پر نگاہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن یہ کہ ناممکن نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ 2018 میں ختم ہو جائے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اب بھی سامنے ہیں, لیکن حکومت کام بھی کر رہی ہے, جیسے کہ بھی آپ نے جناب یونس ڈھاگا سے سنا. خبر شب بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ میں نئے دور کا ابتدا. مراد علی شاہ اب 48 گھنٹے دور ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں. ان کے ارادے بھی ہیں, وعدے بھی ہیں اور بہت تیاری بھی کر رہے ہیں, لیکن اس راستے میں کانٹے بھی بہت ہیں اور پتھر بھی بہت ہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ اور سندھ کی سیاست کے لحاظ سے آج اہم دن ہے. جناب سید قائم علی شاہ نے آج اپنا استعفیٰ باقاعدہ گورنر سندھ جناب ڈاکٹر اشرت العباد کو پیش کر دیا ہے. دوسری جانب تیاری مکمل ہے. جناب مراد علی شاہ کی پرسوں صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں وہ باقاعدہ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے. جناب مراد علی شاہ ظاہر ہے کہ جناب قائم علی شاہ کی نسبت جواں سال ہیں اور ان کا ایکسپوجر حکومت سندھ کا یقینی طور پہ کافی مناسب ایکسپوجر ہے. تیاری وہ مکمل کر رہے ہیں. پرسوں کا
الیکشن بہرحال امکان یہی ہے کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی اسمبلی میں کوئی بہت ہی مستحکم سالڈ پوزیشن نہیں ہے، اس کے کئی ممبران ملک سے باہر ہیں، اور یہ بھی خیال ہے کہ شاید کچھ ممبران کی کچھ ناراضگی بھی ہو، لیکن اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اعتماد کا اظہار کر رہے مراد علی شاہ کہ انہیں دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی مدد حاصل ہوگی اور ان کو شاید وہ یہ سہل ہوگا ان کے لیے مقابلہ۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل یعنی پیر صاحب پگارا کی پاکستان مسلم لیگ نون مسلم لیگ جو ہے وہ ان کو ووٹ دے گی، اور اس کی بڑی دلچسپ وجہ انہوں نے بتائی۔ انہوں نے ایک خصوصی گفتگو کی ہمارے نمائندے منور عالم سے۔ پیر صاحب نے ملاقات کی اور پیر صاحب میں آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ جی میرے والد مرحوم شاہ مردان شاہ پیر پگارا نے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ مراد علی شاہ چیف منسٹر اس صوبے کا بنے گا، تو میں جو ہے اپنے والد کی جو ہدایات ہیں، جو میرے والد کا ویژن ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ پرسوں دیکھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون فنکشنل کیا کرتی ہے، لیکن جناب مراد علی شاہ اپنی ترجیحات کا تعین کر رہے ہیں اور تفصیل سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے مراد علی شاہ کو کہ وہ اب جب وزیر اعلیٰ بنیں گے تو ان کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ صوبے میں گورننس کا وہ معیار رکھوں کہ اگلے الیکشن میں نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی فتح یاب ہو۔ حکومت کی پہلی ذمہ داری اپنے شہریوں کو ایک سیف انوائرمنٹ دینی ہے، تو پہلی پرائرٹی لا اینڈ آرڈر کی یہ ہوگی۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن ایمرجنسی دو کہ یہ بڑا سخت قسم کا لفظ ہے، لیکن ناٹ ان دی رانگ سینس، ان اے پازیٹیو وے ہم نے لانی پڑے گی۔ ایک ایمرجنسی بیسس پہ، ایک وار فوٹنگ پہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر کام کرنا ہے۔ ڈیولپمنٹ پیکج بنایا ہوا ہے، تھوڑا سا پرابلم اس کی ایگزیکیوشن میں ہوتا رہا ہے ہمیں کہ ہم اچیو نہیں کر سکے اپنے ٹارگیٹس۔ اس سال میری کوشش یہی ہوگی کہ ان کی ایگزیکیوشن بہتر ہو۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا جناب سید قائم علی شاہ کا، جن کا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ذکر اس پروگرام میں ہوتا رہا ہے، لیکن اب باری ہے جناب قائم علی شاہ کا ذکر ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، اور ایک ایسی سیاسی شخصیت کی حیثیت سے جو ہر لحاظ سے پاکستان کی سینئر ترین سیاستدان ہے۔ وہاں پہ کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں ان کے ایک سیاسی کیریئر میں جو کہ ان کی وزارت اعلیٰ کے حساب سے اس پروگرام میں آپ نے دیکھے۔ ایک ذاتی نگاہ ڈالیں گے جناب قائم علی شاہ کی۔ آج کا دن اس لیے بہت اہم ہے کہ سید قائم علی شاہ نے آج سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا باقاعدہ اپنے عہدے کے حوالے سے جو اپنا مدت ہے وہ پوری ہوئی ہے، ان کے 8 سال کے بعد آج انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر سندھ ڈاکٹر نشرت طلبات کو پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب قائم علی شاہ کی حکومت اور اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پروگرام میں اس کا ذکر مسلسل ہوتا رہا ہے، لیکن آج کا پروگرام کا یہ حصہ ہم نے وقف کیا ہے جناب سید قائم علی شاہ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، جو کہ انتہائی ڈسٹنگوش سیاسی زندگی ہے۔ جناب سید قائم علی شاہ کی اس ملک میں 56 سال سے وہ سیاست میں سرگرم رہے ہیں، 8 الیکشنز انہوں نے جیتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کی جو جب بن رہا تھا جناب حفیظ پیرزادہ اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ انتہائی سرگرمی سے اس میں شامل تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جناب ذوالفقار علی بھٹو کی وفاقی کابینہ کے وہ وزیر تھے۔ اس کے علاوہ 50 سال تک وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور غیر متزلزل ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کی ساتھ بہت ہی غیر متزلزل ان کا اعتماد بھی رہا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ذکر ہوتا رہا جناب قائم علی شاہ کی حکومت کے حوالے سے، لیکن اس پروگرام میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہم آپ کو ضرور بتا دیں کہ جناب قائم علی شاہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کرپشن کی کوئی بات نہ ہم نے سنی اور نہ اس پروگرام میں کبھی آئی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ذاتی طور پہ ان پر کسی قسم کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، نہ کہ یہ کہ ان پر نہیں لگا بلکہ ان کے خاندان کے کسی فرد پر بھی اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اب ان کا کیریئر ایک اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو یہ چیزیں اس ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ جناب قائم علی شاہ کی صاحبزادیاں صاحبزادے ان پر کبھی کسی قسم کی کرپشن کا الزام نہیں لگا۔ ان کی صاحبزادی نفیسہ شاہ بریلینٹ پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ ظاہر ہے
ہے کہ بہت ہی مؤثر پارلیمنٹیرین ہیں. ان کے صاحبزادے اسد علی شاہ ایک انڈیپینڈنٹ مشہور ریکگنائز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم چلاتے ہیں. ایک صاحبزادی سول بیوروکریٹ ہے جن کی بہت اچھی شہرت ہے. ایک صاحبزادی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی ہم نے گفتگو نہیں سی. دوسرے اہل خانہ بھی پوتے, نواسے, پوتیا ماشاءاللہ 84 سال سے زائد عمر رہی جناب سید قائم علی شاہ کی. اس حوالے سے ایک بھرپور ان کا سیاسی کیریئر بھی رہا ہے, ڈسٹنگوش سیاسی کیریئر بھی رہا ہے, ڈسٹنگوشڈ ان کی ایک سیاسی پرسنالٹی بھی رہی ہے, بڑی باغ و بہار ان کی شخصیت رہی ہے. اور پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے ان کا اپنا ایک ضرور امپورٹنٹ جو تھا مقام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب سید قائم علی شاہ کے 8 سالہ دور وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کئی بار ہم اپنے اس پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ اس میں بے انتہا خامیاں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اس میں بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح کا نظام رکھا سن 2013 سے 2000 اب تک 16 تک اور 2008 سے 2013 تک سندھ کی جو گورننس تھی, جو نظامت تھی, جو امور تھے وہ جناب سید قائم علی شاہ کی دسترس میں بہت مختصر ہوتے تھے. اور جو نظام پیپلز پارٹی نے ترتیب دیا تھا اس میں جناب قائم علی شاہ کا بہت کم کردار ہوا کرتا تھا. لیکن بہرحال ایک بہت ہی نمائندہ اور بڑی نمایاں سیاسی شخصیت کیریئر رہا ہے جناب سید قائم علی شاہ پر. اور اس پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ان کے صاحبزادے جناب اسد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جناب سید قائم علی شاہ ان کی سیاست اور ان کی ذاتی زندگی پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ جناب اسد علی شاہ صاحب. قائم علی شاہ صاحب 56 سال تک سیاست میں رہے, 50 سال پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور ہمیشہ غیر متزلزل رہا ہے. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ رائٹ لیفٹ سینٹر کسی جگہ بھی کبھی مڑے ہوں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے سمرائز کیا ان کی پولیٹیکل زندگی کو. 1960 سے انہوں نے سٹارٹ کیا پولیٹکس جو ہے اور میں سمجھتا ہوں 1962 میں وہ پہلے بی ڈی ممبر منتخب ہوئے. وہاں سے بیسک لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد پھر یہ فاطمہ جناح کی کونسل مسلم لیگ جو ہوتی تھی اس کے خیرپور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ اور ایوب خان کو چیلنج کیا. اور ایوب خان کو کی جو الیکشن تھی فاطمہ جناح کی خیرپور ڈسٹرکٹ میں انہوں نے فاطمہ جناح کو جتوایا at such a young age and basically comes from a very middle class humble background. It's not a landed family, کوئی بہت زیادہ لینڈ لارڈ وغیرہ نہیں. اپنی he was an advocate professional after completing his LLB from SM Law College. In fact جہاں پر وہ ان کی بھٹو صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی جب بھٹو صاحب آئے تھے تو he started teaching for some time. تو اس کے بعد ان سے تعلق تو رہا لیکن شروع میں بھٹو صاحب جو ہے ایوب خان کی انہوں نے کیمپین کی 1965 میں اور اس وقت جو ہے قائم علی شاہ صاحب جو ہیں فاطمہ جناح کے لیے جو ہے اپوزیشن میں ایوب خان کے اپوزیشن میں انہوں نے 1965 میں جو پریزیڈنشل الیکشن تھی اور خیرپور میں ان کو جتوایا وہاں پر جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے 1965-64 میں جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں پہلی مرتبہ ایم پی اے کی الیکشن لڑے اور اس الیکشن میں ایک طرف سارے پیر اور میر اور بڑے لوگ تھے, سارے پیر پگاڑوں صاحب جو ہے اس زمانے میں اتنی بڑی شخصیت اور میرز آف خیرپور جو ہے وہ سب ایک طرف تھے اینڈ دس ینگ مین واز آن ون سائڈ. اور انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ بی ٹی ممبرز ووٹ کرتے تھے. یہ تو بہت ہی ظاہر ہے ڈسٹنگوش سیاسی کیریئر, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو آپ نے جس کی ابتدا بتائی گھر میں کیسے تھے شاہ صاحب؟ ابھی جو ہے یہ بڑا کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ایج کر گئے ہیں, آئی تھنک کہ فٹیگڈ ہو جاتے ہیں, وہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں. کیا پرسنل لائف جو تھی بھولنے کی عادت ان کو جو ہے وہ 50 سال سے ہے تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ساری تھوڑی بھول جاتے ہیں لیکن جو چیز ان کو یاد رکھنی ہوتی ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں ان کی بڑی فورسائٹ ہوتی ہے اور بڑی انسائٹس ہوتی ہیں اور بیسکلی ہی از اے پیپلز مین. مطلب میں نے بچپن سے ان کو یہی دیکھا کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہی واز اے سیلف میڈ مین اور انہوں نے اپنی جب پریکٹس کی خیرپور میں تو ان کا نام اس طرح سے ہوا کہ یہ آدھی جو کیسز تھے وہ مفت میں کرتے تھے لوگوں کے اور لوگوں کے کام کرتے تھے. اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے تھے کہ کبھی کبھی یہ جب اپنی گاڑی میں کورٹ میں جاتے تھے اور کورٹ میں سے جب نکلتے تھے تو ایک مجموعہ لوگوں کا ان کے پیچھے ہوتا تھا
اور پھر لوگوں کے کام کراتے، کسی ڈی سی کے آفس میں چلے گئے یا کسی کے کام میں. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچ جاتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی کہاں ہے، اور پھر پتہ چلتا تھا گاڑی کورٹ میں کھڑی ہوئی ہے، وہ گھر پہ آ گئی. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ ایج ان کی 85 سال یا 86 سال واٹ ایور، کہ یہ شاہ صاحب کی اس صحت کے پیچھے کیا راز تھا، کیا اس کی بڑی وجوہات ہیں؟ یہ سنا ہے کہ ویجیٹیرین is almost a vegetarian, but basically وہ کہتے ہیں نا کہ to lengthen your life, lessen your food. تو یہ بہت کم کھاتے ہیں اور بیسکلی ٹینشن نہیں لیتے کسی چیز کا، اور ہی از ماشاءاللہ 83 years young. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی he has so much enthusiasm, so much life in it and so much commitment. and جیسے آپ نے کہا کہ ان کی پولیٹیکل انسائٹس اینڈ آف کورس سنسیریٹی ود پاکستان پیپلز پارٹی، جب سے انہوں نے 1969-70 میں پیپلز پارٹی. یہ بتا دیجئے گا کہ یہ 8 سال وزیر اعلیٰ رہے قائم علی شاہ صاحب، اور ظاہر ہے کہ بڑا ریسٹرکٹڈ ان کا جو اثر رسوخ تھا وہ بڑا وہ تھا، اور اتنی کرٹیسزم ہوتی تھی گورننس پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، درون سندھ کے حوالے سے. شاہ صاحب نے حکومت چھوڑنا کیوں نہیں مناسب سمجھا؟ کیوں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ان کو اختیار نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی کے بڑے ٹپیکل مسائل ہیں، لیکن کیوں آپ کے خیال میں وہ، یا آپ لوگوں نے فیملی نے کبھی ان سے کہا ہو کہ ڈیڈی چھوڑیں یا واٹ ایور؟ دیکھیں آپ، میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے پوری زندگی دے دی ہے، اور ظاہر ہے لیڈرشپ کے حساب سے یہ چلتے تھے، اور اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہی بڑے نیک نیت آدمی ہیں اور سنسیئر آدمی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے کام کرتے ہیں اور پبلک انٹرسٹ کے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے میرے خیال میں پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے کافی ان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے، اور سنسیریٹی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ جو ہے he would give up. I would suggest. As far as obviously ہم لوگ زیادہ تر جو ہے پولیٹکس میں نہیں ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ کافی کرٹیسزم بھی ہوتا رہا. بہت بہت شکریہ اسد بھائی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. جناب سید قائم علی شاہ کی ذاتی زندگی، ڈسٹنگوش سیاسی کیریئر رہا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے جناب اسد علی شاہ سے، جناب قائم علی شاہ کے صاحبزادے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.